زہرا منظور کی غیر موجودگی میں مایا سے بولی، مایا تمہیں کیسا لگتا ہے شہریار؟ مایا خوشی سے چہکتی ہوئی بولی، ماما اگر مجھے شہریار مل جائے نا تو آپ سمجھنا کہ آپ کی بیٹی بڑی قسمت والی ہے۔ شہریار آئیڈیل ہے، مجھے تو اب بس شہریار ہی چاہیے۔ ماما پلیز آپ کوئی چکر چلائیں نا۔ زہرا خوش ہوتے ہوئے بولی، چکر میں نے نہیں تم نے چلانا ہے، کسی طرح اسے قائل کر لو بس۔ مایا نے اتراتے ہوئے جواب دیا، آپ اس کی فکر نہ کریں ماما، میں اسے کافی حد تک متاثر کر چکی ہوں، آپ بس دیکھتی جائیں۔ دونوں ماں بیٹیاں خوش تھیں۔ شام کو سب لاؤنج میں اکٹھے بیٹھے تھے۔ شہریار اکھڑا سا اور اکتایا سا تھا۔ مایا اس سے مخاطب ہوئی اور بولی، شہریار آر یو اوکے؟ اس نے پھیکی سی مسکراہٹ دی، لیکن اس کی نظریں کچھ تلاش کر رہی تھیں، وہ کچھ کھویا سا تھا۔ مایا پھر سے اس سے مخاطب ہوئی اور بولی، آپ اپنے دوست سے ملے؟ شہریار تھکے ہوئے انداز میں سنجیدگی سے مایا کو سوالیہ نظروں سے دیکھ کے سرسری سا بولا، نہیں۔ وہ مسکرا کے بولی، آپ کو کیا پتا میں کس کی بات کر رہی ہوں؟ شہریار نے اس کی بات سے چڑھتے ہوئے اسے نظر انداز کر دیا اور زہرا سے مخاطب ہو کر بولا، آنٹی وہ روم تیار ہے کیا؟ زہرا بولی، ہاں بیٹا، بس تمہاری موجودگی میں سامان رکھوانا ہے۔ شہریار تھکے ہوئے انداز میں بولا، پلیز رکھوا دیں، مجھے آرام کرنا ہے اور کچھ ضروری کام بھی۔ منظور نے ایک دم بات کا موضوع تبدیل کیا اور بولا، شہریار بیٹا وہ کل رات ہم نے امریکہ میں تمہاری ماں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی پر ہو نہیں پایا۔ منظور کا انداز بالکل نارمل تھا، لیکن شہریار کو اس کی بات جیسے سخت ناگوار لگی تھی۔ وہ بمشکل خود پر قابو پاتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا اور اسد سے مخاطب ہو کر بولا، چلیں ماموں سامان شفٹ کرتے ہیں۔ اسد نے ناگواری سے شہریار کو دیکھا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ منع کرنے کے باوجود شہریار پھر اسی کو کہہ رہا ہے۔ چاہتے ہوئے شہریار منظور سے بولا، آپ کو ان سے رابطہ کرنا ہو تو مجھے بتایا کریں، میں کروا دوں گا۔ شہریار کے چہرے پہ تقریباً غصہ تھا اور اس نے گھور کر اسد کو دیکھا تو وہ ناگواری سے اٹھ کر شہریار کے ساتھ چل پڑا۔ پیچھے پیچھے مایا بھی چل پڑی۔ اب لاؤنج میں صرف منظور اور زہرا اور الماس تھے۔ زہرا نے منظور کو آنکھوں سے اشارہ کیا۔ منظور ہچکچاتے ہوئے الماس کی طرف متوجہ ہوا۔ الماس گھبرا گئی۔ منظور نے نیچے دیکھتے ہوئے بات شروع کی، الماس وہ ہم تم سے بات کرنا چاہ رہے تھے، وہ اصل میں زہرا نے چڑھ کے مداخلت کی، آپ بات نہیں کر سکتے منظور صاحب۔ الماس ایسا ہے کہ تم تو جانتی ہو کہ اسد مہرو سے شادی کا خواہش مند ہے اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں۔ اسی میں ہم سب کی بہتری ہے، لہٰذا کیوں نہ عنقریب اس فرض کو ادا کر دیا جائے۔ میری اپنی بیٹی بھی جوان ہے، ہمیں اس کا بھی سوچنا ہے، لیکن تمہارے بھائی صاحب پہلے اپنی بھانجی کا فرض ادا کرنا چاہتے ہیں، اور پھر مہرو نہیں جانتی، پر تمہیں تو پتہ ہے کہ تم بیمار ہو، اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بیٹی کا فرض ادا کر دو۔ الماس چپ چاپ سب سنتی رہی، لیکن اس کے چہرے سے بے بسی صاف جھلک رہی تھی۔ وہ بمشکل ہمت کر کے بولی، بھائی صاحب میں مہرو سے ایک بار پوچھ لوں؟
منظور بولا، دیکھو الماس، مہرو میری بھی بیٹی ہے، اور تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہیں اس کی جدائی برداشت نہیں کرنا پڑے گی۔ الماس بے اختیار بولی، بھائی اگر آپ مہرو کو بھی اپنی بیٹی مانتے ہیں تو اسے اپنی ہی بیٹی بنا لیں۔ زہرا یہ سن کر آگ بگولا ہو گئی اور الماس پہ برس پڑی۔ بس الماس، ہم نے تمہیں اور تمہاری بیٹی کو ہر طرح کی آسائش دی، اور اب تم چاہتی ہو کہ میں اپنے بیٹے کو مجبور کروں؟ منظور نے مداخلت کی، دیکھو الماس، مہرو کو اپنی بہن سمجھتا ہے حماد، تم سمجھنے کی کوشش کرو، یہ ممکن نہیں۔ زہرا غصے سے بولی، مہرو حماد کو نہیں سمجھتی بھائی، وہ جن نظروں سے اسے دیکھتی ہے مجھے سب پتہ ہے، لیکن ایسا کچھ بھی ممکن نہیں، سمجھا دو اپنی بیٹی کو۔ الماس ایک دم وہاں سے اٹھی اور پرنم آنکھوں سے وہاں سے چلی گئی۔ باہر نکلتے ہوئے دروازے پہ سے مہرو ملی۔ مہرو کا چہرہ اداس تھا۔ وہ پرنم آنکھوں کے ساتھ ماں کے ساتھ اپنے کمرے میں آ گئی اور دونوں ماں بیٹی اپنی بے بسی کا غم منانے لگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آ رہی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔